ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ کہف کا یہ 19واں رکوع ہے اور پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دو آدمیوں کا تذکرہ تھا، دو دوستوں کا تذکرہ تھا۔ وہ دونوں کے دونوں دوست مالدار تھے۔ ایک کم مالدار تھا جس کے پاس دنیاوی دولت کم تھی، اور دوسرا بے تحاشا مالدار تھا۔ جو مالدار بہت زیادہ تھا وہ متکبر بھی بہت زیادہ تھا، اس کو بہت غرور تھا اپنے مال و دولت پر، اور اتنا تکبر میں مبتلا ہوا، اتنے غرور میں مبتلا ہوا کہ اللہ کے وجود کا اور اللہ کے احکامات کا ہی انکار کر بیٹھا، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس مال و دولت کی زیادتی تھی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مال و دولت زیادہ دے دی ہے تو میں اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہو گیا۔ اس کا ذکر تھا پیچھے آیات میں۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت شیاطین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا ملائکہ کو، فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے شیطان کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جو موضوع چل رہا ہے پچھلے 2-3 رکوع سے، اور اس رکوع میں بھی وہی موضوع آ رہا ہے، وہ بنیاد ہے اس بات پر کہ اصل برائی کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اصل برائی کی جڑ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انسان کے دل میں جب بڑائی ہوتی ہے، انسان کے دل میں جب اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے برابر کوئی نہیں، کیونکہ میرے پاس دولت زیادہ، یا میرے پاس عہدہ بڑا ہے، یا میرے پاس شہرت زیادہ ہے، جو یہ تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ تکبر در حقیقت یہی انسان کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ تکبر بالکل پسندیدہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے الکبریاء ردائی، یہ بڑائی جو ہے میری چادر ہے۔
کوئی کسی کو اس بات کا اب حق حاصل نہیں کہ ہو تو بندہ لیکن کرے تکبر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر. اس تکبر کی جو سبب ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں. یا تو مال و دولت کی زیادتی، یہ تکبر کی بنیاد ہوتی ہے. جس مال و دولت کے اندر شہرت، عزت، سب کچھ آ جاتا ہے. اور دوسرا سبب ہوتا ہے شیطانی اثرات. شیطان کا غلام بنا ہوا ہے، شیطان کے آگے آگے چل رہا ہے. ان برائیوں کی، اس برائی کی بنیاد یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یا تو متکبر وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ نے کوئی چیز دے دی ہوگی دنیا میں، کسی کو دولت، کسی کو عہدہ، کسی کو عزت، کسی کو کچھ، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. یا وہ تکبر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطانی اثرات کے زیادہ قابض ہوتا ہے، شیطان کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. اور جب انسان شیطانی اثرات کے نزدیک ہوتا ہے تو جس طرح شیطان متکبر ہے، بہت بڑا، ابلیس بہت بڑا متکبر ہے. ابلیس کے تکبر کی وجہ سے ہی ابلیس جو ہے آج راندہ درگاہ ہے. تو اس کی بنیاد بھی تکبر ہے. جو انسان اس کی بات مانتا ہے وہ بھی تکبر کا شکار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم بہت دیا شیطان کو، لیکن چونکہ تکبر ہے اس کے اندر تو نیرا علم اس کے کوئی کافی نہیں، کام نہیں آتا. نیرا علم اس کے کوئی کام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر خشیت نہ ہو، تواضع نہ ہو، انسان کے اندر حق کے آگے سر جھکانے کی عادت نہ ہو، اس وقت نیرا علم انسان کے کام آنے والا نہیں. اسی لیے اور شیطان تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے بنایا ہے آگ سے، اور آگ کو جب جلاؤ تو وہ بے قابو ہو کر جلتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے. تو جس کے اندر شیطان ہو یا شیطان کے اثرات اس میں ہیں، وہ بھی اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف چلتا ہے. اس کا دماغ بھی آسمان پہ جا رہا ہے. جیسا آگ کو جلاؤ آگ یوں جاتی ہے اوپر، اس طرح وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، شیطان کے اثرات کے ماتحت ہو کر کے اس کا دماغ بھی اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور انسان کو بنایا اللہ رب العزت نے مٹی سے. مٹی پیروں میں رلتی ہے، مٹی پیروں میں روندی جاتی ہے. اسی لیے انسان کی خلقت میں، انسان کی طبیعت میں تواضع ہے کہ اس کی خلقت کے اندر مٹی ہے. تو شیطان آگ سے بنا، وہ بلندی کو چاہتا ہے، وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. انسان مٹی سے بنا، انسان کی اصل کیا ہے؟ تواضع ہے. اس لیے تمام خوبیوں کی جڑ فرمایا یہ ہے کہ انسان حق کے آگے سر جھکا دے کہ ہاں یہ حق ہے. یہ ہے تمام خوبیوں کی جڑ. اور تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان حق کو نہ مانے اور اپنے عقل اور اپنی مرضی کے اوپر چلتا رہے. تو یہ تمام بیماریوں کی، تمام پریشانیوں کی جڑ یہی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر تکبر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اصل چیز خرابی کی جڑ ہے تکبر. اصل خرابی کی جڑ تکبر ہے. اور یہ تکبر جو ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یا تو مال و دولت کی کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اور یا یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر شیطانی اثرات کے تابع ہونے کی وجہ سے. چنانچہ حدیث شریف میں ایک جگہ کے اوپر اسی طرح میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ روزانہ انسان شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا ہے. لمحہ شیطان فرمایا گیا، صبح اور شام شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے. اگر وہ انسان اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر شیطان کے اثرات سے بچنے کی فکر نہ کرے تو وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ اس فرمایا کہ شیطان سے بچاؤ کے اثرات کیا ہیں؟
فرمایا کہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں وہ شیطان سے بچنے کے اثرات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، استغفر اللہ کی کثرت، کوئی اور ذکر اللہ کی کثرت، اور احادیث میں اس کے بہت فضائل آئے کہ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو. معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اگر کسی کو اس بات کی عادت پڑ جائے کہ صبح اور شام سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو آدمی شیطان کے جو اثرات ہوتے ہیں، یہ جنات کے اثرات آدمی کے اوپر ہوتے ہیں، نظر بد کے اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، اس سے انسان کے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں یہ معوذتین نہ ہوتے تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ میرے اوپر پتہ نہیں عملیات کر کر کے مجھ کو کیا سے کیا کر دیتے. اسی لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے اس کا. سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں قل اسی ترتیب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. 1 منٹ لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، 2 منٹ لگ جائیں گے، لیکن عادت اگر پڑ جائے کہ اپنے اوپر عمل کرنے کی تو انسان ان شیطانی اثرات سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات آدمی خود اپنے اوپر حیران ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو کیا ہوا تھا اس موقع کے اوپر. کبھی غصے سے پاگل ہو گیا، بالکل حالت خراب ہو گئی، کبھی کسی گناہ کے اندر ایسا گھس گیا جانتے بوجھتے کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں چلا گیا. پھر بعد میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ مجھے کیا ہوا تھا. یہ اصل میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن یہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے. ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء چنانچہ اب یہ سوال ہوا کہ کیا شیطان جنات کی نسل سے ہے، قبیلہ اس کا وہی ہے؟ تو قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ ہاں شیطان جو ہے وہ جنات ہی کی نسل سے ہے، اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے اسی طریقے سے جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بھی بچے اسی طرح ہوتے ہوں گے جیسے اللہ رب العزت نے سلسلہ انسانوں کی اولادوں کا رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بازار میں سب سے پہلے مت داخل ہوا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ بس بازار کھلا سب سے پہلے داخل ہو گئے. اور فرمایا کہ یا بازار میں سب سے آخر میں نکلا کرو، یہ بھی نہ کیا کرو. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ بازار میں اس لیے مت زیادہ وقت گزارا کرو کہ بازار میں شیطان نے اپنے انڈے بچے دے رکھے ہیں. مطلب ہے کہ بازار میں شیطان کے اولادیں اور نسلیں پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ انسان کو اس طرح کر دیتی ہیں کہ آدمی غیر معمولی طور پر منہمک ہو جاتا ہے انہی چکروں کے اندر. تو اس سے بھی بعض علماء نے یہ ثابت کیا کہ شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے، جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے جیسا کہ انسانوں کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ففسق عن امر ربی جنات نے جو شیطان ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ شیطان ہے جو نافرمان ہے اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا تم لوگ بناتے ہو اس شیطان کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء من دونی، مجھ کو چھوڑ کر اپنا نگہبان اس کو بناتے ہو، مجھ کو چھوڑ کر اپنا سرپرست اس کو بناتے ہو.
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، اور بہت ہی برا بدلہ ہے ظالمین کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو اپنا شیطان کو بڑا مان لیا، اللہ کے حکموں کو تم پوچھتے نہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر تم توجہ دیتے نہیں، اور شیطان کو تم نے اپنا بڑا مان لیا، اس کی پیروی کرتے رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو تم نے میرے بدلے میں شیطان کو اپنا نگہبان بنایا، یہ تم نے بہت برا فیصلہ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب اس طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ آج آپ کسی کے سامنے اللہ رب العزت کا کوئی حکم بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی حکم بیان کریں، لوگ فوراً بحث کرنے پہنچ جائیں گے آپ سے، صاحب یہ کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو صاحب یہ تو یوں ہو جائے گا، یہ پورا کیسے ہوگا، یہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ اس قدر تبصرے، تجزیے اور جناب بحث اور مباحثے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، شریعت کے جو قوانین آپ دیکھیں، حدود اللہ، قرآن پاک حدود اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو حدود مقرر کی ہیں قصاص و دیت کی، وہ حدود اللہ کہلائی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کوئی انسان اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اور متعین حدود ہیں، اس میں عقل و خرد کو کوئی دخل نہیں ہے، انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قصاص کا موت قتل کا بدلہ قصاص اللہ کی حدود ہے، زنا کا بدلہ رجم اللہ کی حدود ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ شراب کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اگر وہ قتل جو ہے وہ قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا بلکہ غلطی سے کسی کی قتل ہو گیا، تو اس کے لیے دیت ہے۔ شراب کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی زنا کی اور وہ غلط ثابت ہو گئی تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ یہ حدود اللہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی انسان ہماری ان حدود کو چھڑے گا، یعنی ہم نے یہ حدود مقرر کی ہیں، وہ آدمی ظالم ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس حدود اللہ پر تو لوگوں کو اتنے اعتراضات ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ سیمیناروں کے سیمینار ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ صاحب یہ کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں، صاحب یہ سنسار کیوں ہو رہا ہے، شراب کی سزا 80 کوڑے کیوں ہیں۔ لیکن جو بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس پر کوئی بحث مباحثہ نہیں، وہ بلا چون و چرا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا۔ عورت کے لیے پردہ ہے، اب ہے تو ہے، انسان نے تو نہیں قانون بنایا نا، قانون تو اللہ رب العزت کا ہے، ہزاروں مصلحتیں لے کر ایک قانون ہے۔ اس کے اندر کوئی کہہ دے کہ پردہ نہیں ہے، کسی کے کہنے سے پردہ ختم تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں کہ اب تم یہاں 100 اعتراضات نکال لو کہ یہ کیوں ہے، کیوں نہیں ہے۔ مرد کے لیے داڑھی سنت ہے تو حکم یہ ہے کہ اب داڑھی سنت ہے تو بس اب داڑھی رکھو، اب کیوں ہے اور کیسا ہے کا سوال نہیں ہے، اب ہے تو ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تم لوگ جو ہو، یعنی عام انسانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو کہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں صبح شام اللہ کے حکموں سے بہکاتا ہے، اس کے آگے تو تم لوگ بالکل دست بدست کھڑے ہوئے ہو، دست بستہ کھڑے ہوئے ہو، سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہو، اپنا بڑا مان کر کھڑے ہوئے ہو۔ کیا تم نے، اللہ رب العزت فرماتے کہ کیا تم نے اس کو اپنا سرپرست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر؟ اور جو اللہ تمہارے پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا خالق و تمہارا مالک، تمہارا رب ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے میرے بدلے میں جو شیطان کو اپنا بڑا ڈھونڈا ہے، یہ تم نے بہت برا بدل ڈھونڈا ہے، بہت برا بدل ڈھونڈا۔ اور
جب انسان کے اندر یہ دو مادے زیادہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائے، ایک شیطانی اثرات، دوسرا مال و دولت کی حد سے زیادہ محبت، ایسی محبت جو انسان کو تکبر تک لے جائے، اللہ سے غافل کر دے۔ مال و دولت ضروری بھی ہے انسان کے لیے، بیکار چیز نہیں ہے، لیکن مال و دولت کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطے مقرر فرمائے کہ ان ضابطوں کے مطابق کماؤ گے تو ٹھیک ہے، اور پھر اتنا صدقہ میں دو، اتنے خیرات میں دو، یہ کام کرو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم اس سے زیادہ محبت میں مبتلا ہوئے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ضابطوں کو چھوڑ دیا تم نے، اور پھر مال و دولت کمانے لگ گئے، تو پھر تم گویا کہ اس شیطانی اثرات کے تابع ہو گئے جو شیطانی اثرات یہاں بیان فرمائے گئے۔ اسی لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مال و دولت اس وقت تک انسان کے لیے مفید ہے جب تک کہ جائز طریقے کے ساتھ ہے۔ جس وقت اس کے اندر حرمت آ گئی، جس وقت انسان کے اندر حرام آ گیا، اور اتنی محبت اس انسان کے اندر پیدا ہونے لگے کہ مال و دولت کے لیے انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑنے لگ جائے، سمجھ لو کہ اب یہ تباہی کے راستے کے اوپر یہ انسان روانہ ہو گیا۔ اور پھر یہی سلسلہ جب بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان یا تو کافر بن جاتا ہے، کافر نہیں بنتا تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور حرام کی نفرت کم ہو جائے، حلال کا اہتمام دل سے کم ہو جائے تو انسان کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمیشہ یہ بات حکم ہے کہ دیکھو، یہ جو کافر اور مسلمان ہیں، کبھی مسلمان کافروں کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے۔ یہ بڑی قرآن پاک نے جگہ جگہ بات بیان فرمائی، اس کو بڑی اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہیے یہ بات۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم لوگ کافروں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ کافر کبھی ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے، کافروں پہ رحم کرنا چاہیے کہ بہت برے وقت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت آتی ہے، یعنی میت کو قبرستان لایا جاتا ہے، تو ابھی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد، دفنانے کے بعد اس کے عزیز رشتہ دار ابھی واپس جاتے نہیں ہیں کہ وہ ان کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار واپس جانے شروع ہو گئے، کہ دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے تمہارے پاس ہدایت دے کر بھیجا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ یہ مسلمان تو یہ جواب دے گا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ برحق ہے۔ اور کافر یوں کہے گا، کافر سے بھی پوچھیں گے، منافق سے بھی پوچھیں گے، تو کافر یوں کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے آدمی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا، لیکن اس کے بارے میں لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نہیں جانتا، لیکن لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرماتے مسلمان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو فرشتے کہیں گے کہ تم سو جاؤ اطمینان کے ساتھ، نم کنومت العروس، اس طرح سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اطمینان کی نیند۔ اور اس کے قبر کو اللہ رب العزت 7 گز لمبائی میں اور 7 گز چوڑائی میں کشادہ فرما دیتے ہیں، 7 گز لمبائی میں اور 7 گز چوڑائی میں کشادہ فرما دیتے ہیں۔ یہ پہلے امتحان سے تو نکل گیا بندہ، اب وہ سویا رہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کر اٹھائیں گے روز قیامت کے دن وہ بھی اٹھے گا۔ اور جو کافر ہوگا، اس کافر
جو یوں کہے گا کہ ہاں لوگ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا خدا، اللہ کے نبی ہیں، میں تو نہیں جانتا. فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے جسم کو اس طرح بھینچیں گے، اس طرح دبائیں گے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل جائیں گی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف سے نکل جائیں گی، اور یہ عذاب کا سلسلہ ان کے اوپر چلتا رہے گا چلتا رہے گا. ایک اور روایت میں فرمایا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ پر تھے، سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے یا گدھے کسی کے اوپر سوار تھے، اس کے قریب میں وہ ایک دم بدک گیا، گھوڑا یا گدھا بدک گیا ایک دم بہت بری طرح، اس طرح بدکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید آپ گر نہ جائیں کہیں سواری پر سے. آپ نے خیر اس کو جب وہ قابو میں آ گیا گھوڑا تو آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی قبریں ہیں؟ تو کسی نے پتا چلا کہ وہاں پہ 4-5 قبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ فلانا آدمی ہے، یہ فلانا آدمی ہے، یہ فلانا آدمی ہے، اور کوئی ان میں سے مسلمان نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو، آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو قبر میں اللہ رب العزت جن فرشتوں کو بھیجتے ہیں ان کی آواز اس قدر ہیبتناک ہوتی ہے، ایسی ڈراؤنی ہوتی ہے جو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے. انسان نہیں سنتے، اس جانور سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا مانگتا کہ تمہیں بھی وہ آواز سنوا دے. اگر مجھ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں بھی اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتا کہ اللہ اس قبر کے اندر کی آواز کو آپ ان لوگوں کو سنوا دیجیے. لیکن فرماتے مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے میں آواز تم لوگوں کو نہیں سنوا رہا. تو یہ جو کافر ہیں شیطانی اثرات کے ماتحت ہیں نا، یہ کافر تبھی تو حق کو قبول نہیں کرتے. تو یہ کافر جو ہیں یہ رشک کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اپنا آئیڈیل بنانے کی چیز نہیں ہے، یہ اچھی نظروں سے دیکھے جانے کی چیز نہیں ہے. ان کو تو رحم سے دیکھنا چاہیے. آج دنیا کی چند گھڑیوں میں مزے کر رہے ہیں، آج دنیا کی چند ساعتیں ہیں ان کو مزے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ان کی دنیا اللہ نے کچھ خوبصورت بنا دی، چلو دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا تھوڑی سی خوبصورت ہو گئی ان کی. لیکن ان کے اوپر تو اگر ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا تو ان کے اوپر تو یہ وقت آ رہا ہے کہ کون کتنے نزدیک پہنچ گیا، اس وقت سے کون کتنے نزدیک پہنچ گیا پتہ کسی کو کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ فلانا غیر مسلم لوگ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی بڑی شاندار زندگی ہے، یہ رش کی زندگی نہیں ہے، تو پناہ مانگنے کی زندگی ہے. پناہ مانگو اس زندگی سے، اللہ رب العزت ہمیں بچائے کبھی اس کی پرچھائیاں بھی ہمارے اوپر نہ آئے، کیونکہ یہ مزے چند دن کے ہیں. اصل زندگی انسان کی شروع کہاں سے ہونی ہے؟ قبر سے ہونی ہے، جو دائمی اور ابدی زندگی ہے. اللہ رب العزت وہ ہر ایک کو اچھی کر دے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھلائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ ہم کو ایمان محبوب کر دے اور اس کو ہمارے دلوں کے اندر مزین کر دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہم کو کفر، نافرمانیاں، معاصی یہ ہمیں ناپسند کروا دیجئے، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. وجعلنا من الراشدین، اور اے اللہ ہم کو کامیاب لوگوں میں سے بنا دیجئے. وجعلنا من الراشدین. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے شیطان، اور یہ شیطان کے انسان آگے پیچھے
آگے پیچھے ہو گیا، اس سے بچاؤ کی تدبیریں نہیں کی، ڈر ہے کہ کوئی انسان کہیں کفر کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آج بے شمار انسان وہ ہے جو مرتد ہیں، بے شمار انسان وہ ہے جو مرتد ہیں، جنہوں نے اپنی نسلوں کی، اپنی بچوں کی اور خود اپنے آپ کی دین کی فکر نہیں کی۔ ان کی نسلوں کے اندر ایمان نہیں بچا، بے شمار لوگ وہ ہیں۔ چنانچہ میں بار بار یہاں پر بھی عرض کیا کہ دیکھو وہ لوگ جو ملکوں سے چلے جاتے ہیں، ہمارے ملکوں سے نکل جاتے ہیں، اسلامی ملکوں سے دوسرے ملکوں میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، اگر ان کے دین کی حفاظت کا انتظام ہے پھر تو بھیجنا جائز ہے اپنی اولادوں کو باہر تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے۔ لیکن اگر ان بچوں کا دین اور ایمان پختہ نہیں، ان کی دینی پختگی ان کے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسے کفرستانوں میں بچوں کو بھیجنا کہ پتہ نہیں وہ خود کیا بنیں گے اور آگے ان کی نسلیں کیا بنیں گی، یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے بھیجنا۔ فرماتے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم بناتے ہو اس اللہ کو اور اس کی اولاد کو اپنا نگہبان، اپنا دوست، اللہ کو چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا ظالمین نے اپنے لیے کوئی بدل ڈھونڈا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا بڑا بناتے ہیں، انہوں نے بہت ہی برا بدل اپنے لیے ڈھونڈا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو گواہ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، انسان خود بخود پیدا ہو گیا، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہے، اللہ خالق نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا تھا آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی اپنی ذات کو پیدا کرتے ہوئے میں نے کوئی گواہ بنایا تھا ان کو۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار میں نہیں بناتا، نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کے وہ لوگ کہیں گے نادو شرکائی الذین، یعنی جس دن، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یقولو، تو اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کافروں سے، نادو شرکائی الذین زعمتم، تم بلاؤ اپنے ان شریکوں کو، اپنے ان خداؤں کو جن کو تم نے اپنی طرف سے خدا بنا لیا، بتوں کو بلاؤ، الذین زعمتم، جن کو تم اپنا خدا گمان کرتے ہو، فدعوہم، اب کافر لوگ اپنے بتوں کو پکاریں گے۔ بت دنیا میں بھی بے حس و حرکت تھے، آخرت میں بھی بے حس و حرکت ہوں گے، وہ بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ بت ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے، فظنوا انہم مواقعوہا، اب وہ کافر لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم کو تو اب جہنم کی آگ میں گرنا ہے، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ لوگ وہاں سے پھرنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے جن کو اپنے بت بنا رکھے تھے، دنیا میں اپنے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا ہماری مغفرت کروا دیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کھڑے ہیں بت، چلو پوچھو ان سے کہ تمہیں بچائیں، وہ بتوں سے بات کریں گے، بت ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے، تب ان کو پتا چلے گا کہ ہم دوزخ کی آگ میں جانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو کافر لوگ 40 میل کی مسافت سے دیکھ لیں گے، کہاں سے ان کو نظر آ جائے گی وہ آگ، اور چاروں طرف سے گھیری ہوئی آگ ہوگی، اور وہ دیکھ لیں گے کہ یہ آگ ہے جس کے اندر ہمیں جانا ہے۔ ان کو بڑی امید ہوگی کہ ہمارا بت ہمیں بچائے گا، لیکن وہ بت ان کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، فرمایا کہ ہم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم قرآن پاک میں ان مثالوں کو بار بار پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی ایمان کی بات، کفر کی بات،
شیطانی اثرات کی بات، جنت کی بات، دوزخ کی بات، اللہ رب العزت فرماتے اس بات کو ہم قرآن پاک میں بار بار پھیر کر مختلف عنوانات سے بیان کرتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایمان کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. ایمان کا تذکرہ جگہ جگہ ہے قرآن پاک میں، مختلف عنوانات سے، مختلف تعبیروں سے اللہ رب العزت نے ایمان کی بات فرمائی کہ دیکھو ایمان اصل چیز ہے. اصل چیز ایمان کے بعد جب ایمان کا حساب کتاب ہوگا، قرب قیامت ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، وہاں اہل ایمان فلاح یافتہ ہوں گے اور کافر لوگ وہاں پر گمراہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے. یہ بات قرآن کریم نے بار بار بیان فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا ہے. ان آیات کا شان نزول بھی اس طریقے سے ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت حساب کتاب ہوگا، ہر انسان کو بلایا جائے گا، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. تو اب جب حساب کتاب ہوگا ہر انسان سے تو کافر کو بھی بلائیں گے اللہ رب العزت. کافر سے کہیں گے کہ تم نے یہ جرائم کیے، ایمان نہیں لائے، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا. وہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارا اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کہے گا کافر کہ میں تو اعمال نامے کو مانتا ہی نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے. وہ کہے گا کہ یہ لوح محفوظ بھی میرے ہاتھوں کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کی بنائی ہوئی ہے، میں تو اس چیز کو بھی نہیں مانتا. پھر وہ کہے گا کافر، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا ملائکہ کو ہم گواہ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ ملائکہ گواہی دیں گے کہ تم نے یہ گناہ دنیا میں کیے تھے. تو وہ کہے گا کہ ملائکہ بھی تو آپ کے تابع ہیں، وہ گواہی دے دیں گے تو میں تو اس گواہی کو نہیں مانتا، میرے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا آپ کے پاس کہ میں نے یہ جرم کیے. وہ کہے گا کہ میں تو مانوں گا جبکہ میرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، میری جان گواہی دے گی کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تو میں مانوں گا. پھر فرمایا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس بحث مباحثے کو سن کر اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ بول نہیں سکے گا. اب اس کے ہاتھ پیر بولیں گے. اس کے ہاتھ پیر اب کیا ہوں گے؟ بولیں گے. ہاتھ بولے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، منہ بولے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، ٹانگیں بولیں گی کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، آنکھیں بولیں گی کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم کہتے تھے میں تمہاری جسم کی بات بولے گی تو میں مانوں گا تمہارا جسم بول رہا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو وہاں سے ہٹا کر جہنم میں لے جا کے پھینک دیں گے. تو یہ ہے اس آیت کا شان نزول کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، بڑا بحث کرنے والا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی بات کر لیتا ہوں، ہر ایک سے بھڑ جاتا ہوں، ہر ایک سے بحث کر لیتا ہوں، تو چلو اللہ کی بارگاہ میں بھی بحث چل جائے گی. وہاں کہاں بحث چلتی ہے بھائی؟ یہاں تو دنیا میں میرے اور آپ جیسے ایک دوسرے کا مقابلہ ہے، وہاں اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی ہے، وہاں کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. بحث مباحثہ سمجھ لیجیے بات کو. بحث مباحثہ اگر اعتقاد اور ایمانیات میں ہو تو یہ کفر ہوتا ہے. بحث مباحثہ کس میں ہے؟ ایمانیات اور اعتقادیات میں اگر ہے تو یہ کفر ہوتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن کریم کو میں نہیں مانتا، مجھے اس کے سچ ہونے کی دلیل دو. کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا وہ اللہ کے رسول ہیں، مجھے دلیل دو. میں جنت کو نہیں مانتا، بتاؤ جنت کہاں ہے؟ کیا ہم دنیا میں بیٹھ کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جنت کیسی اور کہاں پر ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، اسی کو مان لو، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری دلیل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا یہ دلیل ہے. تو اس لیے ایمان اور اعتقاد کے اندر جو بحث مباحثہ ہوتا ہے یہ کفر ہوتا ہے، اور فرائض و واجبات کے اندر جو بحث مباحثہ ہوتا ہے
یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. فرائض و واجبات میں بحث مباحثہ. گناہ کبیرہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، بات سن میں رہی ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ 4 رکعتیں فرض ہیں، مجھے ثابت کرو. یہ نہیں مانتا کہ صاحب روزہ جو ہے فرض ہے اور روزہ اسی طرح رکھا جائے گا جیسے میں اور آپ رکھتے ہیں روزہ. مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا. لیکن یہ کہ مانتا تو ہے لیکن طریقے کو نہیں مان رہا، اس میں بحث کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ بحث مباحثہ مستحب معاملات کے اندر ہو تو یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی. اگر مستحب معاملات کے اندر، مستحبات کے اندر اگر یہ بحث مباحثہ بے ادبی ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا دونوں سے کہ تم دونوں راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ جگا دیتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتا نہیں ہے نہیں پڑھتے. یعنی جب آنکھ کھلتی ہے پڑھ لیتے، جب آنکھ نہیں کھلتی نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھتے ہوئے گئے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑی بحث کرتا ہے. حالانکہ ان کا مقصد کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ کبھی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کبھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ رب العزت کو جو اپنے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی اتنی بات بھی پسند نہیں آتی، اتنی بات بھی پسند نہیں آتی. تو اس پر یہ بعض حضرات نے لکھا کہ وہ حالانکہ مستحب معاملہ تھا لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو اسی طریقے سے بعض موقعوں پر اور بھی بعض صحابہ کرام سے ایسی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کی تو آپ نے اس پر ٹوکا، ان کو ناراض ہوئے. مطلب یہ ہے بتلانے کی بات کا حاصل لب لباب یہ ہے کہ جب دین کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو آنکھیں بند کر کر اور گردن جھکا کر اس کو ماننا چاہیے. عمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، عمل نہ ہو تو یہ مت کو ہو کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، یا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ حکم یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ میرے سے یہ کام نہیں ہو رہا. بحث مباحثہ کرنا، دین کے حکم کے آگے اپنی مہارت دکھلانا، یہ ایمانیات کے اندر ہو کفر ہے، فرائض و واجبات کے اندر ہو گناہ کبیرہ ہے، اور مستحبات کے اندر ہو تو کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے، بولنا نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ بھائی حکم ہے اللہ رب العزت کا، میرے سے نہیں ہو رہا، استغفار کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے سے یہ حکم نہیں ہو رہا، میں اس کو کیسے پورا کروں. اس لیے فرمایا کہ یہ 2 شان نزول ہیں. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. ہمارے ہاں یہ مرض بڑا عام ہے کہ جب کوئی شریعت کا مسئلہ آتا ہے فوراً بحث مباحثے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کے تو منہ کھل جاتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور کتابوں میں لکھا ہو اور مستند ذریعوں سے موجود ہو، پھر کسی انسان کو کیسے ہمت ہوتی ہے آگے بحث بات کرنے کی. بھئی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم نہیں کر سکتے، یہی ہوگا نا. حکم تو اٹل ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اپنی کمی کا اعتراف کرے، نہ یہ کہ الٹا اس کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دے. آج ہمارے ہاں یہ جو لوگ ڈیبیٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، بحث مباحثے کے، یہ عام دنیا کے معاملات کے اندر تو چلو چیز ایک ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملات کے اندر، مسئلہ مسائل کے اندر عام لوگوں کی بحث مباحثہ یہ قطعاً ناپسندیدہ کہ آپ بس بحث مباحثہ شروع کر دیں. اگر ایک حکم لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں ہے، کوئی آپ کو ایک صحیح عالم مفتی ایک بات بتلا رہا ہے تو آگے سے بحث کرنا یہ درست نہیں. ہاں اس کے نافذ کرنے میں جو مشکلات ہیں اس کو سمجھو کہ وہ کیسے دور ہوں گی، لیکن یہ حکم کیوں آ گیا، کیسے آ گیا،
اس کو آج کل ہمارے ہاں فن سمجھا جاتا ہے کہ ہم سب ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اب بحث ہو رہا ہے. اس میں بعض اوقات آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے، بڑے خطرناک حصوں میں پہنچ جاتا ہے. کوئی خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحث شروع کر دی. یہ موضوعات گفتگو کرنے کے تھوڑی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. یہ کوئی موضوعات ہے جس پر عام آدمی بحث کرے گا. خدا نہ خاصا ایمان نہ چلے گئے ہاتھوں سے. آج ہمارے ہاں یہ ہے بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. یاد رکھیے یہ بحث مباحثہ انسان کے دل کا نور زائل کر دیتا ہے. عام دنیا کے اندر ہم بحث مباحثہ کریں، سیاست پہ تبصرہ ہو گیا، دنیا کی 10,000 چیزیں ان کے اوپر تبصرہ ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہے شریعت کے مسئلوں میں بحث مباحثہ، ایک عام آدمی کی دخل اندازی جس کے بارے میں قرآن پاک کے احکامات ہیں، احادیث کے احکامات ہیں. انسان کا کیا منہ ہے کہ اس کے آگے منہ کھول لے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو، ان يؤمنوا جبکہ وہ ایمان لے آ چکے، اذ جاءهم الهدى یعنی لوگوں کو کس چیز نے روک دیا ایمان لانے سے، کہ لوگ ایمان کو قبول کیوں نہیں کرتے. اذ جاءهم الهدى جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور کس چیز نے روکا ہے ان کو اپنے رب سے توبہ مانگنے سے. یعنی انسان اگر توبہ مانگے اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ تو برس کے کفر کو معاف فرما دیتے ہیں. تو وہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایسا ہی عذاب نازل ہو جیسا عذاب پچھلی قوموں کے اوپر نازل ہوا تھا. ان کو ان کے سرکشی کی سزا ملنی ہے، اس ملنے کے انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ یا یہ کہ آئے ان کے اوپر پہلے جیسے لوگوں کا معاملہ، یا ان کے سامنے سے عذاب سامنے سے آ جائے. یہ تو اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اسی لیے یہ لوگ اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کر رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، استغفار کرتے نہیں ہیں، اپنی عام زندگی کے اندر ایمان کو داخل ہونے نہیں دیتے. یہ در حقیقت ان کی سرکشی ہے، اور یہ سرکشی ان کی اس وقت ختم ہوگی جب یہ عذاب کو آتا دیکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو انسان کو توبہ کر لینی چاہیے اپنی موت سے پہلے. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک علامات موت ظاہر نہیں ہو جاتی، جس کو ہم کہتے ہیں غرغرہ موت یا سکرات الموت. جب تک کا مرحلہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کوئی انسان اس مرحلے کے آنے سے پہلے اگر توبہ مانگ لے اللہ تعالی سے، کافر ہے اگر، برس کا کفر ہے اس کا، لیکن اس نے توبہ مانگ لی اللہ تعالی سے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا. تو عام انسان جو خود مسلمان ہے، ہاں دن رات ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی توبہ انسان کیوں نہ مانگے صبح شام اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں موت کس وقت انسان کو دبوچ لے، کس وقت انسان لقمہ اجل میں آ جائے. کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دم ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ موت دبوچ لیتی ہے اس کو. تو توبہ مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے توبہ کی 2 قسمیں ہیں، یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے، اور ہم لوگ اس کے اندر بہت غفلت کا شکار ہیں. ایک تو ہے عمومی توبہ، یہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے، استغفر اللہ پڑھنا، صبح شام اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ توبہ اجمالی. ہر نماز کے بعد توبہ مانگتے ہیں، اور ویسی دعا کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، استغفار ہر وقت کرنا چاہیے. اور ایک توبہ ہے توبہ تفصیلی، یہ بڑی اہم چیز ہے. توبہ تفصیلی کا مطلب ہوتا ہے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی حق اگر باقی رہ گیا ہے، موت سے پہلے اس کا انتظام کرے، اس کی ادائیگی، جس کی طرف سے ہم لوگ بہت غافل ہو جاتے ہیں. ہم سب غافل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز قضا ہیں، روزے باقی رہ گئے. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جب نمازیں فرض ہوتی ہیں تو سنجیدہ نہیں ہوتے، بچپنا ہوتا ہے مزاج میں، کھیل کود، نماز میں آئے تو شرارتوں میں وقت گزار دیا، کبھی وضو کی کبھی وضو نہیں کی، جس طرح بھی ہو گیا. آدمی کو جب سمجھ آتے وقت لگ جاتا ہے، نمازیں نکل چکی ہوتی ہیں بہت ساری.
یا بعض لوگ نمازوں کے عادی ہی نہیں بنتے، عادی ہی بہت دنوں میں جا کر بنتے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد، تو نمازیں پچھلے قضا ہو رہ گئی، اسی طرح روزے پچھلے قضا رہ گئے، یا حج نہیں کیا، گنجائش بھی ہے حج نہیں کیا، یا یہ تو ہے حقوق اللہ یا حقوق العباد رہ گئے، کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، کسی سے کا مالی کوئی حق کسی کے اوپر واجب تھا وہ مالی حق ادا نہیں کیا، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اس سے معافی نہیں مانگی، کسی کا کوئی معاملہ ایسا رہ گیا جو حقوق العباد میں سے ہے وہ باقی ہے، وہ ابھی پورا نہیں ہوا، یہ وہ معاملات ہیں، یہ ہوتے ہیں توبہ اجمالی نہیں بلکہ توبہ تفصیلی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ موت سے پہلے پہلے اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان ان کو معاف کروانے کی فکر کرتا ہے اور پورے کرتا ہے تو معاف ہوتے ہیں، زمانی کلامی سے معاف نہیں ہوتے۔ قرضہ ہے، کسی میراث ہمارے ہاں تقسیم نہیں کرتے لوگ، ایک بھائی نے ساری میراث قبضے میں کر رکھی ہے، دوسرا محروم ہو رہ گیا، کس نے زیادہ لیا کس نے کم لیا، یہ توبہ سے معاف ہو جائے گا؟ یہ تو ادا کرنے سے معاف ہوگا۔ تو یہ معاملات وہ ہیں جس کی انسان کو ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرضہ جو ہے اللہ تعالیٰ شہید کا بھی معاف نہیں کرتے، جہاں شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ شہید کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا اس کا، قرضہ تو شہید سے بھی لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو کوئی اس کی فکر ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے توبہ تفصیلی، اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیزوں کی ابھی سے فکر دل میں ڈال دے کہ میرے ذمے کے کوئی حق باقی رہ گیا، میرے ذمے کا کوئی فریضہ باقی رہ گیا، تو ابھی سے اس کے ادا کرنے کی فکر میں لگ جاؤں کہ پتہ نہیں کب نمبر آ جائے موت کا، میں ادا کر سکوں نہ کر سکوں۔ تو یہ ہے استغفار۔ تو توبہ کتنی چیزوں کی ہو گئی، ایک عمومی توبہ اجمالی توبہ اور ایک ہے تفصیلی توبہ، یہ بہت ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہیں فکر کرتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج نہیں کیا حالانکہ واجب فرض تھا، اور حج ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے پھر حج باقی رہتا ہے، روزے نہیں قضا کیے ماضی کے، یا نمازیں نہیں کی پوری ماضی کی، وہ باقی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس کی طرف سے حج کر لیا، روزوں کا فدیہ دے دیا یا نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن اس آدمی نے وصیت بھی نہیں کی تھی، اس آدمی نے وصیت نہیں کی تھی، اولاد نے اپنی طرف سے ادا کر لیا، وہ انسان بہرحال گناہ گار ہو کے مرتا ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ یہ اولاد کا احسان ہے اس کے ساتھ کہ اپنے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ انہوں نے یہ احسان کا معاملہ کیا کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا، لیکن اس کو اس کی غفلت کا گناہ ملے گا کہ وہ اتنا غافل تھا، نہ خود ادا کیا، نہ ادا کرنے کی فکر کی، اور نہ اس نے انتقال سے پہلے پہلے اس کی وصیت تک کر کے گیا، اتنا غافل تھا، غفلت کا گناہ تو اس کو ہے۔ اسی لیے بھائی ان چیزوں کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذمے کے حقوق و فرائض واجبات اپنی موت سے پہلے پہلے ادا کرنے کے ہمارے اندر فکر ڈالے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بہت انسان کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذمے کے تمام حقوق و فرائض سے پہلے پہلے فارغ فرما دے تاکہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے میں باقی نہ بچے۔ بس انہی پر اپنی آیت بات ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے دارالعلوم کے بیت المکرم کے نائب ناظم مولانا یحییٰ صاحب، ان کے والد صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ہے، بھائی اقبال مستر صاحب کا، ابھی وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اقبال صاحب کو مکمل صحت تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی فہم عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہماری زندگیوں میں رچا بسا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال والاکرام پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما.